بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو دن، دن اور دن ہے، یہ ہم کیس کو دیکھ کے ساتھ لگاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دن لگانا ہے، دن لگانا ہے یا دن لگانا ہے۔ لیٹس سی کہ عربک لینگویج جو ہے اس میں 3 ٹائپ کے کیسز ہوتے ہیں۔ ایک جو پہلا جو ہے وہ نامینیٹو کیس، یعنی اسے ہم مرفوع کہتے ہیں، اور ایکوزیٹو یعنی جسے منصوب کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ جینیٹو کیس ہوتا ہے، یعنی مجرور جسے کہتے ہیں۔ لیٹس سی، پہلا ہو گیا نامینیٹو کیس یعنی مرفوع، اور آپ کے پاس سیکنڈ جو ہو گیا وہ ایکوزیٹو کیس یعنی منصوب، اور تیسرا جو ہے وہ جینیٹو کیس یعنی مجرور۔ نامینیٹو کیس یعنی مرفوع جو ہے وہ ایک ایسا گرامر کیس ہے جس میں ہم سبجیکٹ کی نشاندہی کرتے ہیں کسی جملے میں۔ سبجیکٹ مطلب کہ کوئی انسان یا کوئی چیز جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں، یا اس کا جو ایکشن ہے، وہ جو ایکشن کر رہا ہے وہ ڈسکرائب کیا جا رہا ہو۔ ان سمپل ورڈز، اگر آسان الفاظ میں کہنے کی کوشش کی جائے تو جو مرفوع ہے وہ سبجیکٹ فارم ہوتی ہے کسی جملے میں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ شی از ہیپی، انگلش میں شی از ہیپی، جان رنز فاسٹ، آئی ایم لرننگ۔ تو اس میں جو ہے وہ شی ہے، جان اور آئی، یہ جو ہیں یہ مرفوع ہیں یعنی سبجیکٹ ہیں، تو یہ جو ہے یہ ایک نامینیٹو کیس ہے۔ اور اردو زبان میں وہ، جان اور میں، یہ جو ہیں یہ مرفوع ہیں۔ یہ آپ کو مثال دی ہے کہ سبجیکٹ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے اردو اور انگلش زبان میں، تو یہ سبجیکٹ یعنی نامینیٹو کیس میں ہے۔ اور شی، جیسے انگلش میں ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یا کوئی ناؤن ہو گیا نیم جیسے جان، احمد، علی، اور اردو میں وہ، ہم، جان، میں، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہیں یہ مرفوع یعنی نامینیٹو کیس میں آتے ہیں۔ جیسے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مرفوع جو ہے وہ سبجیکٹ فارم ایکول ہوتا ہے، اور آپ نے گیس کر لیا ہوگا ایکوزیٹو کیس یعنی جو منصوب ہے، یہ آبجیکٹیو فارم ہوگی یعنی جو آبجیکٹیو کیس ہوتا ہے۔ اس میں ہم جو ناؤن اور پروناؤن جو ہے استعمال کرتے ہیں وہ ایکشن کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو آبجیکٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ شی کالڈ می، انگلش میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شی کالڈ می، آئی کالڈ ہم، ہی کیم ٹو اس، اور اردو میں ہو گیا کہ اس نے مجھے بلایا، وہ ہم تک آیا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جو ہے وہ می، ہم، اس، اور یہ جو آپ استعمال کر رہے ہوں گے اردو میں بھی، تو یہ جو ہیں یہ منصوب ہیں، ایکوزیٹو کیس میں آتے ہیں۔ انگلش میں مثال کے طور پہ جو نامینیٹو ہے وہ ہے آئی، یو، ہی، شی، اٹ، اور ایکوزیٹو کیس یعنی جو منصوب ہے اس میں آپ کے پاس آگے می، یو، اور ہم، ہر، اور اٹ کا جو ہے وہ اٹ رہے گا۔ جیسے آپ کو ادھر سمجھ آ گئی ہوگی، یہ آپ کو مثال کے طور پہ دیا ہے کہ مرفوع اور منصوب جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ ایک سبجیکٹ ہے، اور ایک سبجیکٹیو کیس میں اور ایک آبجیکٹیو میں، یعنی جو سٹارٹنگ میں اور اینڈنگ میں۔
جو شروع والا ہے وہ جو ہے وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور جو ایکشن آف ورب کو ریسیو کرتا ہے وہ منصوب یعنی نامینیٹیو ایکوزیٹو کیس میں آتا ہے، منصوب میں. سو آئی جو ہے وہ مرفوع میں، می منصوب. یہ ان کے آپ کو مل رہے ہوں گے، آئی می، یو کا یو، ہی کا ہم، شی کا ہر، اٹ کا اٹ. یہ مرفوع میں ہو گئے اور یہ جو ہیں وہ منصوب میں ہو گئے. ان چیزوں کے بارے میں آپ کو سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے. جو یاد کرنے والی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو میموری بیٹل والے PDF میں مل جائیں گی. لیٹس موو آن ٹو جینیٹیو کیس یعنی مجرور. جینیٹیو کیس جو ہے یعنی مجرور جو ہے یہ ہمیں کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ تعلق یا اس کے بارے میں جو لنک ہے وہ شو کرتا ہے، یعنی اٹ شوز پوزیشن، ریلیشن شپ اور بلانگنگ. جیسے فار ایگزامپل ان انگلش جو سبجیکٹ ہے ہمارے پاس وہ آئی ہے، آئی، مائی، مائن. فار ایگزامپل دس از مائی بک، دی بک از مائن، دس بک از مائن، دس ہاؤس از مائن، دس تھنگ از یورز، اٹس ہز تھنگ یا پھر اٹس ہر تھنگ وغیرہ وغیرہ. سو جیسے یہ کتاب میری ہے، یہ کتاب تمہاری ہے وغیرہ وغیرہ. تمہاری، میرا، میری وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ جینیٹیو کیس یعنی مجرور میں آتے ہیں، ریلیشن شپ اور تعلق جو شو کرتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ان چیزوں کی، یعنی مجرور، منصوب اور نامینیٹیو کیس یعنی مرفوع وغیرہ کی. سو ان شارٹ عربک لینگویج میں جب ہم دن استعمال کرتے ہیں یعنی تنوین جو ہے وہ ڈبل پیش استعمال کرتے ہیں تو یہ نامینیٹیو کیس ہے یعنی مرفوع. جب ہم دن استعمال کرتے ہیں ڈبل پیش تو مطلب یہ مرفوع ہے، نامینیٹیو کیس. اور جب ہم دن استعمال کرتے ہیں یعنی ڈبل زبر تو اس کا مطلب یہ منصوب یعنی ایکوزیٹو کیس ہے. اور جب ہم دن استعمال کرتے ہیں ڈبل زیر استعمال کرتے ہیں تو یہ جینیٹیو یعنی مجرور ہے. سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہاں تک. کوئی بات نہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو ان فیوچر اگلی ویڈیوز اور اگلے لیسنس میں جب آپ کو اگزامپلز مثالیں ملیں گی تو آپ ایزیلی سمجھ جائیں گے. جیسے ادھر محمدن، محمدن اور محمدن. سو جیسے بات کی کہ جدھر دن ہوگا تو اس کا مطلب کہ وہ جو ہے سبجیکٹ یعنی نامینیٹیو کیس ہے، اس لیے دن استعمال ہوا. ادھر محمدن استعمال ہوا یعنی ڈبل زبر استعمال ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ ایکوزیٹو یعنی منصوب ہے. اور ادھر دن استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ پوزیشن شو کر رہا ہے یا مجرور ہے یہ. سو نامینیٹیو کیس، ایکوزیٹو کیس اینڈ جینیٹیو کیس، مرفوع، منصوب اور مجرور. ان چیزوں کے لیے آپ کو سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بک سائٹ والی پلے لسٹ ہے اس میں جو ویڈیوز ہیں یہ ان کا صرف آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی، آپ سیکھ جائیں گے ان کو. لیکن جو ویکیبلری اور گرامر جو ہے وہ میموری سائٹ والی میموری بیٹل والی پلے لسٹ میں ہوگی، وہ آپ کو یاد کرنے والی ہیں. اور مدینہ بک جو ہیں وہ آپ کو کروم پہ مل جائیں گی ایزیلی. میں ان سب چیزوں کے لنکس جو ہیں ان کے PDF بنا کے بک سائٹ اور میموری بیٹل اور ساتھ میں جو مدینہ بک ہے، بک 1 فی الحال چل رہی ہے، تو یہ سب جو ہیں یہ آپ کو لنکس ڈسکرپشن میں مل جائیں گے انشاءاللہ. سو لیٹس موو آن، چلتے ہیں اپنی ٹرانسلیشن کی طرف. سو سب سے پہلا ورڈ جو آپ ادھر سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ دس، یعنی فار ایگزامپل مثال کے طور پہ جس طرح آپ انگلش میں کہتے ہیں دس از اے بک یا پھر یہ کتاب ہے. سو عربی میں آپ کہیں گے ہاذا، دس، ہاذا، یہ، ہاذا. مثال کے طور پہ چلتے ہیں، کوئی مثال لے لیں. انگلش میں اگر آپ کہتے ہیں کہ دس از اے بک
تو اس کی عربک تو بک کی عربک تو آپ کو پتہ ہوگی، کتاب جو ہے وہ کتاب ہی ہوگا. سو ہاذا کتابن، کتابن، ہاذا کتابن، یہ غلطی ہو گئی. سو ہاذا کتابن، دس از اے بک. سو یہ قلم ہے، قلم مطلب پینسل وغیرہ. سو یہ بن جائے گا ہاذا قلم، ہاذا قلم. وہی بات کہ پرانی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ یہ ناؤن جو ایسے ہیں ان کو یوز کریں گے تو آپ نے تنوین استعمال کرنا ہے. یہ نہیں کہ کتاب آپ لکھ کے چھوڑ دیں گے، نہیں، آپ کو تنوین استعمال کرنی ہوگی. اور جب استعمال ہوگا تنوین کی جگہ صرف استعمال ہوگی سنگل وول سائن. سو دس، یہ ان ورڈز کے لیے جو عربک میں ہے ورڈ وہ ہے ہاذا. ہاذا کتابن، ہاذا قلم، دس از اے بک، یہ قلم ہے. So may Allah Rabbul Izzat bless all of us and lead us all towards His path. آمین. اللہ کی حکومت، انسان کی خلافت.